ہم لوگوں کے علاقے میں ہمارے ہاں جو سردی پڑ رہی ہے، ہر کوئی اس سے متاثر ہے اور ہر کوئی اس بات سے پریشان ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جو سردی کے جو بچاؤ کی جو چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے ہو یا کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، جس کو اللہ نے جو سہولتیں دے رکھی ہیں لوگ اس کو برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تاکہ سردی سے ہم بچے رہیں، ٹھنڈک سے ہم بچے رہیں، سردی اور ٹھنڈک سے ہم متاثر نہ ہو، اس سے ہماری طبیعت خراب نہ ہو، اس سے ہم بیمار نہ پڑے۔ حتی الامکان ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو اللہ نے وسعت دی ہے، جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا، کوئی عمل ایسا ثابت نہ ہو کہ سردی اگر بہت زیادہ پڑ رہی ہو، ٹھنڈک بہت زیادہ ہو، تو اس موقع سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، کس دعا کی تعلیم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دی تھی، وہ دعا ہے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی دعا ہے کہ نہیں، وہ دعا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں۔ لہذا اگر ہم دعا کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس چیز کی دعا آپ کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وہ دعا آپ کو نہ ملے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے وہ دعا ثابت نہ ہو۔ آپ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہر دعا آپ کو مل جائے گی، ہر دعا آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال عام طور پر یہ دعا ہم لوگ تلاش کرتے نہیں ہیں، ڈھونڈتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ شاید اس طرح کی دعا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی یہ دعا سکھلاتے تھے، یاد کراتے تھے کہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو، بہت زیادہ سردی ہو، کڑاکے کی سردی ہو، بہت زیادہ ٹھنڈک ہو، تو اس موقع سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعاؤں میں دو دعا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، سن کر کے انسنی نہ کر دیں۔ جن کو طلب ہوگی، جن کو چاہت ہوگی، وہ لوگ کوشش کریں گے کہ یہ دعا ہم تک کے پہنچ جائے اور ہم اس دعا کو بھی یاد کر لیں۔ تو دعا ابھی میں صرف پڑھ کر کے میں بتا رہا ہوں، اور اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو کہ یہ دعا، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ یہ دعا ہمارے پاس ہو اور یہ دعا ہم یاد کریں، تو پھر اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں دعا پڑھ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ پہلی دعا، اچھا بہت آسان لفظ ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لہذا دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، الا اللہ بول دے یا الا اللہ، لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ۔ ما اشد برد هذا اليوم، ما اشد برد هذا اليوم۔ الفاظ کو میں بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ بہرحال ایک مرتبہ پڑھے، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب زیادہ سردی کا احساس ہونے لگے اس دعا کو پڑھتے رہیے، 2 4 5 10 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ تو لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم
اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، من زمہریری جہنم، یہ تھوڑا سا بھاری لفظ ہے، چونکہ اگر قرآن اگر آپ لوگ پڑھتے ہوئیے گا تو یہ لفظ جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے زمہریر کا لفظ جو ہے قرآن میں ایک جگہ سورۃ الدہر، جس کو سورہ انسان بھی کسی قرآن میں دیکھیے گا سورہ انسان لکھا ہوا ہے، سورہ دہر اور سورہ انسان دونوں ایک ہی صورت ہے۔ بہرحال سعودی والا قرآن جو پرنٹ ہوتا ہے تو اس میں سورہ انسان لکھا ہوا ہے، اور اپنے یہاں کا قرآن جو ہے جہاں پرنٹ ہوتا ہے تو وہاں سورۃ الدہر لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال سورہ انسان کہہ لیجئے یا سورہ دہر کہہ لیجئے، دونوں لفظ اس سورت کے اندر ذکر ہے، انسان کا لفظ بھی ہے، دہر کا بھی لفظ ہے، اس لیے اس سورت کا نام دونوں رکھا گیا ہے۔ دونوں نام سے آپ کو قرآن میں تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال یہاں پر تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ لفظ قرآن کا ہے، اور اگر آپ اس کو قرآن کی تلاوت میں اگر یہ لفظ اگر پڑھے ہوئیے گا تو پھر آپ کے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، اللہم اجرنی من زمہریری جہنم۔ اب تو میں الگ الگ کر کے میں بتا جاؤں، اب ایک ساتھ میں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو بہت زیادہ سردی ہو، بہت زیادہ ٹھنڈک ہو، سردی کا احساس ہو، ٹھنڈک کے مارے جو ہے آپ کانپ رہے ہو، اور خاص طور سے اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک سردی کا انتظام نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر سفر میں نکل گئے جی، اچانک جو ہے بارش بھی ہونے لگی، تیز ہوا چلنے لگی، اور یا گاڑی وغیرہ پر ہے، سفر وغیرہ میں ہے اور آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، یا گھر میں ہی ہے انتظام تو ہے لیکن بہت زیادہ سردی کا احساس ہو رہا ہے، تو اس موقع سے جو ہے اس دعا کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، 2 4 5 10 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ دعا پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سردی سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ سردی اور ٹھنڈک کی وجہ سے اگر کسی مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو سردی میں ایک نہیں بلکہ کئی ایک بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، لہذا اس دعا کا معمول بنائیں جی۔ جہاں ہم کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 4 5 10 روپیہ بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں لگے گا، دعا یاد کیجئے گا تو فری میں مفت میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی، اور آسانی کے ساتھ 2 4 5 10 مرتبہ دیکھ کر کے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سردی کی تکلیف سے اور اس کے عذاب سے اور اسی طریقے سے اس کی مصیبت سے اور اس کے نقصان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے۔ تو دعا کے الفاظ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما اشد برد ھذا اليوم، ما اشد برد ھذا اليوم، اللہم اجرنی، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ 2 4 5 10 مرتبہ پڑھے گا تو دعا یاد ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ ایک دعا دوسری دعا میں بتا رہا ہوں، وہ دعا اس سے بھی آسان ہے، آسان لفظوں میں ہے، بلکہ پہلی والی جو دعا ہے اس کے بنسبت یہ دعا چھوٹی بھی ہے اور یاد کرنا بھی آسان ہے۔ تو دوسری دعا یہ ہے، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد۔ صرف 2 لفظ کا جو ہے اللہم اذہب، ایک مرتبہ اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد۔ یہ لفظ جو ہے بہت آسان ہے یاد کرنا، اگر یاد کرنا چاہے تو آسان ہے۔ بہرحال دونوں دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان دونوں دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سردی کی سختی سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے تو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔